جب اس دنیا میں لوگ آتے ہیں بڑے بڑے جلیل القدر صحابی، میں تو سارے اصحابوں کا احترام اور ان پر جان نثار کروں، لیکن فاتح خیبر حضرت امام حسن امام حسین کے والد بزرگوار ابو طالب کے چشم و چراغ اور خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، جس کا ایک ایک لفظ، جس کی ایک ایک کردار کی کہانی اتنی علم میں، عقل میں، بہادری میں، سخاوت میں، شجاعت میں کہیں بھی جائیں ان کا کوئی مثال نہیں۔ اس کے علم کی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی ذی النورین علم کے معاملات میں حضرت علی سے مشاورت کرتے تھے۔ وہ علم المیراث کے اور سارے علوم میں سے ان کی بڑی رسائی تھی۔ جب وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر ابن ملجم کی زہر آلود کی تلوار سے متاثر ہوئے اور اس دنیا سے جب وہ ظاہری طور پر جانے لگے تو یہ فرمایا کہ میری ڈیڈ باڈی کو، میری لاش کو، میری میت کو امام حسن اور امام حسین پیچھے سے کاندھا دے گا، اور آگے سے حضرت جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام دونوں آئیں گے۔ مجھے اونٹنی پر رکھا جائے گا، جہاں پہ وہ اونٹنی رکے گی وہاں پہ میری قبر ہوگی اور وہ وہاں پہ مجھے دفن کیا جائے گا۔ جیسے یہ اونٹنی چلی تو وہاں سے وہاں پہ اس کو دفن کرنے کی جہاز تھی۔ حضرت نوح نجی اللہ نے وہاں پہ ایک قبر کھودی تھی اور اس نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی دعاؤں سے میری کشتی ڈوبنے سے بچی تھی۔ یہ جو قبر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے بنائی۔ ابن ملجم کی تلوار اتنی زہر آلود تھی، اتنی زہر آلود تھی، جب اس کے ساتھ تلوار لگی تو آپ اس کے زخم برداشت نہیں کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب حضرت علی، بی بی زینب، بی بی کلثوم کی میت پر آئی، حضرت امام حسن اور امام حسین علی مقام وہاں پہ پہنچے تو ریش مبارک خون میں آلود تھی، اور حضرت علی مقام ایک سادے مکان میں رہتے تھے، کسی کا کوئی دربار نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اپنے غلام کے ساتھ بازار میں گئے تو وہاں پہ اس نے اپنے غلام کے لیے اچھے کپڑے خریدے، اپنے لیے سادے۔ غلام نے کہا سائیں، آپ اپنے لیے اچھے کپڑے نہیں خرید کر رہے ہیں، میرے لیے کر رہے ہیں۔ تو علی مقام نے کہا تم نوجوان ہو، تم اچھے کپڑے پہنا کرو، مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ میرے کاندھوں پر قوم کا، عوام کا، امت کا بڑا بوجھ ہے۔ جب تک ان ساروں کو اچھے کپڑے میں نہیں دے سکتا، ان کو اچھا کھانا نہیں کھلا سکتا تو میرے لیے مناسب نہیں۔
وہ اپنے پھٹے ہوئے کپڑوں کو خود پیوند لگاتے تھے اور پیوند لگا کر اپنی عید کی نماز پر جاتے تھے۔ ایک دن جب اس کو معلوم ہوا کہ بصرے کے گورنر نے کسی امیر کی شادی میں کی تقریب میں شرکت کی، اس کی دعوت میں شرکت کی، تو حضرت امیر المومنین نے اس کو لکھا کہ یہ مجھے امید نہیں تھا کہ آپ وہاں پہ پرندوں کے گوشت کھا کر، اچھے کھانا کھا کر سکون حاصل کرو گے۔ آپ کی رعیت، آپ کی امت، آپ کی رعایا، ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ یہ تھا حضرت علی مقام کا بڑا کردار۔ جب وہ 19 تاریخ کو زخمی ہوئے تھے تو آج 21 تاریخ رمضان شریف کی 40 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ اس دن وہ اس دنیا سے چلے گئے، ظاہری طور پر چلے گئے۔ آسمان رو پڑا، زمین رو پڑی، آسمانوں پر ماتم تھا، ملائکہ ماتم کر رہے تھے، گھر میں سارے ماتم کر رہے تھے۔ قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ لیکن جو بھی جس دنیا میں آتا ہے اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن علی مقام تم نے ساری جنگوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ سوائے تبوک کی جنگ میں ساری جنگوں میں آپ فتح کے ہمکنار ہونے کی پوزیشن میں رہے۔ آپ نے کہا تھا کہ وہ غریب ہے جس کے کوئی دوست نہیں ہے، وہ غریب ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ غریب ہے جو لوگوں کی مدد نہیں کرتا۔ سخاوت اس کو کہی جاتی ہے جو بغیر مانگے اس کو مل جائے، اور سخاوت وہ نہیں ہے جو کہے نہیں کہ بعد اس کو ملے۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ علم جو ہے لوگوں کی تحفظ کرتا ہے، اور دولت کی لوگ خود تحفظ کرتے ہیں۔ علم کو فنا نہیں ہونا ہے، دولت کو جلدی فنا ہو جانا ہے۔ اس لیے جو دولت سے محبت کریں گے وہ بڑے انسان نہیں بن سکتے، جو اچھے کپڑے پہنیں گے وہ بڑے انسان نہیں بن سکیں گے، جو اچھا کھانا کھائیں گے وہ بڑے انسان نہیں بن سکیں گے۔ بڑے انسان وہ ہوتے ہیں جو اچھا کھانا نہ کھا کر لوگوں کو کھانا کھلائیں۔